اکثر والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جو پہلے ہر چھوٹی بڑی بات آ کر بتاتا تھا، اچانک بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت خاموش سی تبدیلی ہے۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کی وجوہات اور اس کے حل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے والدین کو پریشان کرتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا شاید بچہ ان سے دور ہو رہا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اکثر اصل وجہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے کی نشوونما کا ایک قدرتی حصہ ہے۔ یہ والدین کی کوئی ناکامی نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی سوچ، ان کی ضروریات بدل رہی ہیں۔ دیکھیں، 9 سال کی عمر سے پہلے بچے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ 9 سال کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں، ان میں پرائیویسی اور خودداری کا احساس جاگتا ہے اور وہ چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بچہ کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے امی کو بتایا تو وہ پریشان ہوں گی، یا اگر ابو کو بتایا تو وہ غصہ کریں گے۔ اصل میں وہ والدین کے رد عمل سے ڈرنے لگتا ہے، اور یہی ڈر اس کی خاموشی کی سب سے بڑے وجہ بن جاتا ہے۔ تو اس خوف کا ایک خاص نام ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں رد عمل کا خوف یا ری ایکشن فیئر۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ بچے اور والدین کے رشتے پر کیسے اثر کرتا ہے۔ اور یہ ہے سب سے اہم نقطہ۔ بچے کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دور جانا چاہتا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہ والدین کا رد عمل اس کی اصل پریشانی سے بھی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ بچے کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن والدین کے ری ایکشن کا خوف اسے مدد مانگنے سے ہی روک دیتا ہے۔ تو اب جب ہم وجہ جان چکے ہیں، آئیے ان 3 عام رد عمل پر نظر ڈالتے ہیں جو اکثر غیر ارادی طور پر بچوں کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے گھروں میں بہت عام ہیں۔ جب بچہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم فوراً ہی اسے جج کرنے لگتے ہیں یا اس کی بات کاٹ کر مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بات اہم نہیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز وہ ہے دوسروں کے سامنے اس کی غلطی کا ذکر کرنا۔ یہ سیدھا اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور پھر وہ آئندہ کے لیے چپ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ان 3 طریقوں پر بات کرتے ہیں جو اعتماد بحال کرنے اور گفتگو کا دروازہ دوبارہ کھولنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ پہلا اصول: پہلے سمجھیں، بعد میں سمجھائیں۔ جب بچہ بات کرے تو بس سنیں۔ فوراً حل نکالنے کے بجائے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے اپنی پوری بات کہنے کا موقع دیں۔ اور ہاں، یاد رکھیں کہ حساس موضوعات پر ہمیشہ اکیلے میں بات کریں تاکہ بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اصل مقصد بہت سادہ ہے۔ گھر کو بچے کے لیے ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں وہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے ساتھ آ سکے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے سمجھا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی۔ گھر اس کی پناہ گاہ ہونا چاہیے، کوئی عدالت نہیں۔ تو اب عملی طور پر کیا 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 جا سکتا ہے؟ چلیں ایک بہت ہی سادہ 3 قدمی منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں جسے آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت آسان ہے۔ اگلی بار جب بچہ کچھ کہنے آئے تو بس رک جائیں، اپنا فون، اپنا کام، سب کچھ ایک طرف رکھ دیں، پھر صرف سنیں، اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں، اور آخر میں فوراً حل بتانے کے بجائے سکون سے جواب دیں اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سوچئے گا ضرور کہ کیا اس ہفتے صرف ایک لمحہ توجہ سے سننے کا ایک لمحہ شاید وہ دروازہ دوبارہ کھول سکتا ہے جس کے بند ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوا تھا۔